الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وقال اللہ تعالی عز وجل ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون کہ اللہ رب العزت نے اپنے احسانات ہمیں قرآن پاک میں گنوائے۔ ان میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے واسطے زمین کو بچھونا بنا دیا، اور فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ ہم نے اپنی مہربانی سے بنا دیے تمہارے واسطے رات اور دن، کہ اس میں چین بھی کرو یعنی آرام بھی کرو اور تلاش بھی کرو کچھ اس کا فضل، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ میں اور آپ اللہ رب العزت کی بے پناہ نعمتوں کو استعمال کر کے کیا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں؟ آپ جس پریشانی کے لیے، پرابلم کے لیے، مسئلہ کے لیے وظیفہ دیکھتے ہیں، وہ آپ کا ایک مسئلہ ہے۔ کبھی آپ نے اس مسئلے سے نکل کر اپنے اوپر اللہ رب العزت کی ہونے والی رحمتوں کی بارشوں کو کبھی گنا ہے؟ کیا اللہ کے ان انعامات پر آپ نے کبھی شکر ادا کیا ہے؟ عمومی طور پر الا ماشاء اللہ لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، پھر اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے ازیدنکم، ہم تمہارے لیے اس کو مزید بڑھا دیں گے۔ تو ہم اللہ رب العزت کی اگر نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی ایک راستہ ہے اپنی پریشانیوں کو ختم کروانے کا۔ عمومی طور پہ جس سے بھی بات کر کے دیکھ لیں، ہزاروں نعمتیں اس کے پاس ہوں گی، لیکن وہ تذکرہ اسی چیز کا کرے گا، اسی نعمت کے بارے میں کرنا شروع کر دے گا، اس نعمت کے بارے میں گلہ شروع کرے گا جو اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ عمومی طور پہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ دوسری بات ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ تیسری بات ہمارے ہر عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا یہ شرط ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کو سبسکرائب کرنا کا علم نہیں ہے تو پھر آپ ویسے بھی اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں اس کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھنا کبھی بھی نہ بھولیے، اور نام، والدہ کا نام اور تصویر کسی کو بھی نہ دیجیے۔ اس سے آپ پر جادو بھی ہو سکتا ہے، بندش بھی، اثرات بھی، حتیٰ کہ آپ پر جنات مسلط کیے جا سکتے ہیں۔ وہ آپ کے پاس جو چاہے کر سکتے ہیں۔ آپ نام، والدہ کے نام اور تصویر سے یہ ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں ان سے، جو بلیک میجک کرتے ہیں، اور اکثر یہی ہیں، اس لیے اس سے رکیے۔ اور آخری بات، کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے جس مسئلے کے حساب سے آپ بات کرتے ہیں اسی مسئلے کے حساب سے آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کو تو یہ ہوا شوہر کا مسئلہ ہے تو بہن نے کیا ہے، ساس نے کیا ہے، اسٹڈی کا مسئلہ ہے تو کوئی کلاس فیلو ہے، محبت کا مسئلہ ہے تو کوئی اور لڑکی آپ کے محبوب کے پیچھے پڑ چکی ہے، اس نے آپ پہ تعویذ کروائے ہیں تاکہ وہ آپ سے نفرت کرے۔ ہر معاملے میں ان کے جھوٹ ہیں جس سے وہ آپ کو پریشان کر کے لوٹتے ہیں۔ جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بالکل پیسے نہ دیجیے۔ اور میری بات ماننی کم ہی لوگوں نے ہوتی ہے، لیکن جو مان جاتے ہیں وہ سکون میں رہتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں پھر ہمارے مسائل کا حل کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر چینج یور لائف کورس کر لیں، اس کورس سے اللہ رب العزت کا 100% تعلق ملتا ہے۔ وہ تعلق ملتا ہے جس تعلق کے بعد آپ صرف ایک دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر یا اللہ کہتے ہیں، اور جو مانگتے ہیں پھر اللہ آپ کو اسی وقت دیتے ہیں۔ ایسا تعلق ملتا ہے اس کورس سے۔ آپ واٹس ایپ پہ یہ کورس ہم سے کر سکتے ہیں۔ یہ کورس کتابی شکل میں بھی موجود ہے، آپ ہم سے وہ کتاب بھی منگوا سکتے ہیں، اور بہت آسان سا تھوڑی سی اس کی قیمت ہے، تو ہمارے آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے وظائف کا سب سے جو فائدہ، سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان وظائف میں کوئی شرائط نہیں ہوتی، کسی بھی حالت میں، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا عمل ہے، آپ یہ شب برات سے پہلے اگر کریں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جس طرح شب معراج کے حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کی کوئی خاص نبی علیہ السلام نے کوئی عبادت نہیں کی، لیکن شب برات کے حوالے سے
ایک روایت میں اس کا رات میں قیام کرنے کے متعلق اور دن میں روزہ رکھنے کے متعلق فرمایا گیا، وہ ضعیف ہے، لیکن فضائل میں تمام جو ہے حدیث کے جمع کرنے والے ہمارے حضرات اور جتنے بھی حدیث کے علماء گزرے ہیں ان سب کا یہ ماننا ہے کہ فضائل کے اندر حدیث ضعیف بھی قبول ہے۔ مطلب ایک حدیث میں ہے جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہوتی تو پھر بھی اس پہ عمل کیا جا سکتا تھا۔ فضائل میں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہیں، تو جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے، جو نہیں رکھنا چاہے اس کو بھی آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ تو اس میں کوئی عبادت کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی نہ کرنا چاہے نہ کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن نہ کرنے والے کو غلط کہنا یا کرنے والے کو بھی غلط کہنا، کوئی نہیں کر رہا تو اس کا عمل ہے، اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، اور کوئی کر رہا ہے تو اس کو آپ روک نہیں سکتے، لیکن اجتماعی طور پہ عبادت کا کوئی شیڈول بنانا اور کوئی ایسی اجتماعی جو ہے وہ رسمیں شروع کر دینا، یہ ساری جائز نہیں ہیں، اور جب اس کو ضروری سمجھ کے کرتے ہیں پھر یہ حرام ہے اور یہ بدعت ہے۔ صرف اتنا ہے جتنی آپ کے لیے آسانی سے عبادت کر لیں، رات کو کچھ رکھتے نوافل پڑھ لیں، تھوڑی سی تلاوت کر لیں جتنا ایزیلی کر سکتے ہوں، اور دن کو روزہ رکھ سکتے ہوں رکھ لیں، یہ بیسک ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو میں وظائف کا عرض کر رہا تھا، ہمارے وظائف کا سب سے بیسک فائدہ یہ ہے کہ یہ وظائف بہت آسان ہوتے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارا یہی سیٹ اپ ہوگا کہ شعبان کی 15 تاریخ تک آپ اس عمل کو اگر کر لیں آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ 3 مرتبہ آپ نے اس عمل میں درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، آپ نے ان اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ جب یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں گے پھر یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یا ذا الجلال والاکرام بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے، انشاءاللہ جس مسئلہ کے لیے بھی آپ کریں گے اللہ رب العزت آپ کو اس مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ 11 مرتبہ اس کی مقدار ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم سٹارٹنگ میں بیسک انسٹرکشنز بتا کے اس کے بعد پھر ہم اس کا ذکر ویڈیو کے اندر ہی کریں گے۔ ویڈیو کے اندر آپ نے درود پاک پڑھ کے ہمارے ساتھ ذکر کرنا ہے، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہی آپ نے دعا کرنی ہے۔ ویڈیو مکمل ہو جائے گی، مزید آپ دعا کرنا چاہیں کر سکیں گے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی عمل کا میتھڈ ہے۔ اب کرنا کیسے ہے میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے ایسی دعا مانگنی ہے جیسے بچہ اللہ سے اپنی ماں سے مانگتا ہے نا، ایسے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے گا، درود پاک پڑھ کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ پھر آپ نے دعا کرنی ہے، پھر اس طرح پڑھ کے پھر دعا کرنی، جتنی دفعہ اسی لیے کر۔ ایک صحابی مسجد میں یہ یا ذا الجلال والاکرام بار بار پکار رہے تھے، تو نبی علیہ السلام میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، شارٹ میں عرض کرتا ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اب اللہ سے مانگ، اللہ تیری طرف متوجہ ہیں، اب اللہ سے مانگ بھی لے، اللہ رب العزت تیری طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ یا ذا الجلال والاکرام وہ پڑھے تھے بار بار، میں اب مانگ بھی لے، اللہ تیری طرف متوجہ ہے، تو اللہ متوجہ ہوتے ہیں۔ ہمارا مانگنے میں ہماری کمی ہے۔ آپ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی، اور دوسروں تک شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔